ابھی ہم پڑھیں گے آیت نمبر 58 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء اخوۃ یوسف، اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، فدخلوا علیہ، پس وہ ان کے پاس داخل ہوئے، فعرفہم، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، وہم لہو منکرون، اور وہ بھائی حضرت یوسف کو نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف نے تو انہیں پہچان لیا لیکن یہ حضرت یوسف کو نہ پہچان سکے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ، اور جب ان کو تیار کیا، بِجَهَازِهِمْ، ان کے سامان کے ساتھ، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ، فرمایا لانا میرے پاس اپنے بھائی کو، من ابیکم، جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے، یعنی جو تمہارا علاتی بھائی ہے، تمہارا سگا بھائی نہیں ہے، آئندہ جب آؤ گے تو اسے میرے پاس لانا۔ الا ترون، کیا تم نہیں دیکھتے، انی اوفی الکیل، کیا تم یہ بات نہیں دیکھتے کہ بے شک میں پورا کرتا ہوں، اوفی الکیل، میں وزن کو، ناپ کو پورا دیتا ہوں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتا۔ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور میں بہترین میزبانی کرنے والا ہوں، میں ناپ بھی پورا کرنے والا ہوں، میزبانی کرنے والا بھی ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، پس اگر تم نہ لائے اس کو میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، پس نہیں ہوگا میرے لیے تمہارے پاس کوئی اناج، کوئی وزن، یعنی کوئی اناج غلہ میں نہیں دوں گا۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، اور میرے قریب بھی نہ آنا۔ قالوا، انہوں نے کہا، بھائیوں نے، لیکن بھائیوں کو تو نہیں پتہ، نہیں یار یوسف ہیں۔ سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، بالتاکید ہم مطالبہ کریں گے اس کے بارے میں اس کے والد سے، ہم اس کے والد سے ان کے بارے میں، یوسف کے بارے میں مطالبہ کریں گے۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک البتہ یہ کام ہم کریں گے، ہم یہ کریں گے، چھوڑیں گے نہیں، لائیں گے ہم اس کو۔ وقال، اور کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے، لِفِتْيَانِهِ، اپنے نوجوانوں سے، یہاں سے مراد اپنے ملازمین سے، جو سرکاری ملازم تھے ان سے کہا، اجعلوا بضاعتهم، رکھ دو ان کا سامان، فی رحالہم، ان کے سامانوں میں، رحال جو اونٹوں پر باندھنے کی ترتیب ہوتی ہے سامان کی، تو یعنی غلہ وغیرہ ڈال کر ان کے سامانوں کے اندر رکھ دو اور باندھ دو اونٹوں پر، لعلہم یعرفونہا، شاید کہ وہ اس کو پہچان لیں۔ یہ جو کچھ پونجی لے کر آئے ہیں، یہ جو کچھ غلہ لینے کے لیے کچھ پیسے جیسے تو لے آئے تھے نا، وہ کیا پیسے تھے؟ درم تھے، دنانیر تھے، اس زمانے کا کوئی سکہ ہوگا، کوئی نہ کوئی چیز لے کر آئے تھے غلہ خریدنے کے لیے۔ تو فرمایا وہ جو لے کر آئے جو سامان، وہ واپس ان کے کجاووں پر باندھ دو، رکھ دو، ان کے غلے میں چھپا دو، ساتھ ہی رکھ دو، ساتھ لے کے جائیں۔ لعلہم یعرفونہا، شاید کہ وہ اس کو پہچان لیں۔ اذا انقلبوا الی اہلہم، جبکہ لوٹیں گے اپنے گھر کے افراد کی طرف، جب واپس گھر پہنچیں گے، سامان کھولیں گے تو دیکھ لیں گے کہ ہماری پونجی جو ہم لے کر گئے تھے غلہ خریدنے، وہ ہمیں واپس کر دی ہے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں، تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں گے، جب وہ دیکھیں کہ یہ جو ہم پونجی لے کر گئے تھے وہ واپس آ گئی تو پھر واپس آ جائیں، جب مزید غلہ خریدنے آ جائیں۔ یہ آگے تذکرہ آ رہا ہے، تفسیر میں بتاتا ہوں۔ فلما رجعوا الى ابیہم، بس جب وہ لوٹے اپنے باپ کی طرف، واپس گھر آئے غلہ لے کر، قالوا، کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، منع منا الکیل،
روک دیا گیا ہم سے اناج، ابھی تو دے دیا لیکن آئندہ کے لیے بادشاہ نے کہا کہ مت آنا میرے پاس۔ ہاں، اس کے لیے ہے کہ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، پس بھیج دے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو۔ یہ کون سا بھائی تھا؟ بنیامین۔ بھیج دیں آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو جو الاتی بھائی ہے۔ نقتل، ہم اناج لائیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں، آپ بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ ایک بار جب اعتماد کھو جائے تو کب ہوتا ہے؟ یوسف کے لیے بھی تو یہی کہا تھا انہوں نے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ہاں، نحن عصبہ، ہم تو بڑی جماعت ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بیڑیا اس کو کیسے کھا سکتا ہے؟ ایک بار اعتماد کھو جائے تو بحال نہیں ہوتا۔ تو قال، فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، حل آمنکم علیہ، میں نہیں اعتبار کرتا تمہارے اس بار تمہارے اوپر میں اعتبار نہیں کرتا، یوں کر لیجئے، میں نہیں اعتبار کرتا تمہارے اوپر اس کے بارے میں۔ ہاں، یوسف کے بارے بھی تو کیا تھا نا تمہارے اوپر اعتبار، لیکن اب کی بار اس کے بارے تمہارے اوپر میں اعتبار نہیں کر سکتا۔ الا کما امنتکم علی اخیہ، مگر جیسا کہ میں نے اعتبار کیا تھا تمہارا اس کے بھائی کے بارے میں، تمہارے اوپر جو اعتبار اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا بس ایسا ہی ہے تمہارے اوپر اب بھی، من قبل، اس سے پہلے۔ لیکن ہاں، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، پس اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب سے بڑھ کر مہربان ہے۔ حفاظت کے لیے اس دعا کے پڑھنے کا خود بھی اہتمام کریں، بچوں پر بھی پڑھ کر دم کر دیا کریں۔ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ ولما فتحوا متاعهم، ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی، جب کھولا انہوں نے اپنے سامان کو، وجدوا بضاعتهم، پایا انہوں نے اپنی پونجی کو، ردت الیہم، لوٹا دی گئی ہے ان کی طرف، قالو، کہنے لگے، یا ابانا، اے ابا جان، ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا، یہ ہماری پونجی ہے، ردت الینا، لوٹا دی گئی ہماری طرف۔ بڑا زبردست بادشاہ ہے، غلہ بھی دے دیا، پیسے بھی واپس کر دیے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اور ہم اناج لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے۔ وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی۔ اب پونجی ہمیں دوبارہ مل گئی ہے، یہی لے کر دوبارہ جاتے ہیں اور اناج لے کے آئیں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ ہمیں زیادہ بھی مل جائے گا، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ہم زیادہ لائیں گے ایک اونٹ کا بوجھ، پہلے 10 کیا تھے اب 11 جائیں گے تو ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ آ جائے گا۔ خاندان زیادہ تھا، 390 افراد تھے غالباً یعقوب علیہ السلام کی فیملی میں۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ بوجھ تو بہت تھوڑا ہے، یہ بوجھ تو بہت تھوڑا ہے۔ یہ بتاؤں گا کہ کس اعتبار سے تھوڑا ہے، تفسیر میں آئیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ قال، فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، لن ارسلہ معکم، ہرگز نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ میں بنیامین کو، حتی تؤتونی موثقا، یہاں تک کہ تم دو گے مجھے وعدہ پکا، من اللہ، اللہ کو گواہ بنا کر، لتأتوننی بہ، کہ البتہ تم ضرور اس کو لاؤ گے میرے پاس، بنیامین کو ضرور میرے پاس لاؤ گے، قسمیں اٹھاؤ، وعدہ کرو پھر بھیج دوں، ورنہ نہیں۔ الا ان یحاط بکم، ہاں یعقوب سمجھتے تھے کہ اگر کوئی ایسی کیفیت ہو جائے کہ تمہیں گھیر لیا جائے، تم سب دشمن کے نرغے میں آ جاؤ، سبھی کو دشمن حملہ کر کے مار دے تو معاملہ الگ ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ خود سارے بچ کے آ جاؤ اور میرے بیٹے بنیامین کو نہ لاؤ، یہ نہیں مانوں گا۔ فلما آتوہ موثقہم، پس جب دیا انہوں نے اپنے باپ کو پختہ وعدہ، قال، فرمایا یعقوب نے، اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ تعالیٰ اس بات پر جو ہم کہتے ہیں نگہبان ہے، جو وعدہ تم نے کیا اللہ نگہبان ہے، اللہ حفاظت کرے۔ پھر بھیجا، کیا ہوا؟ دوسرا سفر مصر کا، وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے، ابھی چلیں آج کا سفر تو پہلے پورا کیجئے۔ تو آج ہم نے پڑھا ہے سورت یوسف کی
سے آیت نمبر 66 تک. 66. سورہ یوسف کا درس نمبر 15 ہے. سبق کا عنوان لکھیے. آج کے سبق کا عنوان تو بالکل واضح ہے. ظہور قیت در اطراف مصر و شام. ظہور قیت در اطراف مصر و شام، یعنی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی تھی پیچھے پڑھ لیا آپ نے سارا. یہ قیت آئے گا 7 سال. قید شروع ہو گیا مصر میں بھی اور اطراف و اکناف میں بھی چل پڑا معاملہ. گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار سونپ دیا گیا. اقتدار کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ نے کل کے سبق میں پڑھ لی. امور سلطنت کا انہیں مختار بنا دیا، شاہی انتظام ان کے پاس آ گئے، سارا حضرت یوسف کے سپرد کر دیا گیا. حضرت یوسف تخت پہ بیٹھ گئے. سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. اب وہ 7 سال جو ابتدائی 7 سال تھے جن میں خوب کاشتکاری کرائی حضرت یوسف علیہ السلام نے، خوب انتظامات کیے، پیداوار اور زمین کی نگرانی کی انتظامات شروع کیے، لوگوں کو کھیتی باڑی پہ لگایا، زراعت کا حکم دیا، خوب غلے پھل اور فصلیں لگوائیں، خوب غلہ پیدا ہوتا رہا. 7 سال تک جو غلہ پیدا ہوا بقدر ضرورت لوگوں کو دیا جاتا، باقی جمع کیا جاتا. خواب کی تعبیر سمجھ رہی ہیں نا آپ لوگ؟ پہلے 7 سال تو کاشتکاری ہوتی رہے گی، پھر 7 سال کہتا ہے گا. تو ان 7 سالوں میں جو غلہ لگایا، خوب انتظام اور اہتمام کیا یوسف علیہ السلام نے. تو جو لوگوں کی ضرورت کے مطابق ان کی ضرورت پوری ہوتی دیا جاتا. ہاں، ذخیرہ کر کے نہیں رکھا جاتا کہ لوگوں کو کھانے کو بھی نہ دیا جائے، مہنگا کر دیا رہا، یہ کام بھی نہیں کیا. اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے اضافی کو. اس قدر عظیم ذخیرہ ہو گیا کہ سال ہر سال کے لیے کام آ سکتا تھا. خوب فصلیں خوب لگوائیں تو جتنا لوگوں کی ضرورت کو تھا ان کو دیا جاتا، باقی جمع کیا جاتا. 7 سال تک جمع ہوتا رہا. اللہ تعالیٰ نے بذریعہ خواب پہلے ہی بتا دیا تھا. اس لیے خواب کو بشارات کہا گیا نا. بشارتیں باقی تو بشارت ہوتی ہے. پہلے ہی بتا دیا تھا کہ قحط آئے گا، ان کو مطلع کر دیا تھا. اور یوسف نے تعبیر دے دی بادشاہ کو. اس لیے پہلی انتظام انہوں نے تو کر لیا مصر والوں نے، لیکن باقی ملکوں والوں کو پتا نہیں تھا کہ قحط آئے گا. باقیوں کو نہیں پتا تھا کہ قحط سالی آنی ہے، ان کو نہیں پتا تھا. ان کو پتا تھا. اور یوسف کی تعبیر تھی. بادشاہ نے سارا کام ہی ان کے سپرد کر دیا، آپ ہی جانے، آپ ہی سنبھالیں. تو انہوں نے انتظام کر لیا. باقی ممالک والے وہ انتظامات نہ کر سکے. اب 7 سال یہ انتظام کا سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. 7 سال کے بعد قحط سالی کے سال شروع ہو گئے. تعبیر اب ظاہر ہونا شروع ہو گئی. مصر میں، اس کے اطراف و اکناف میں، شام اور کنعان میں، تمام علاقوں میں قحط سالی ہو گئی. قحط پڑا. لوگ بڑے سخت پریشان ہوئے، کھانے کو ملتا نہیں تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو غلہ دینا شروع کیا. صرف یہ نہیں کہ مصر والوں کو، نہ، دائیں بائیں اطراف جہاں جہاں قید تھا سب کو غلہ دیا. اور جو بھی آتا 1 اونٹ اس کو غلہ دیا جاتا تھا. پیسے لے کر دیا جاتا تھا، لیکن اگر پیسے کم بھی ہوتے تب بھی حضرت یوسف غلہ پورا دیتے تھے، غلہ دے دیتے تھے. 1 اونٹ سے زائد غلہ کسی کو نہیں دیا جاتا تھا. یہ اصول رکھا تھا، چاہے وہ سردار کیوں نہ ہو، حاکم کیوں نہ ہو، جو بھی ہو، 1 اونٹ غلہ دیا جاتا تھا. تو دائیں بائیں میں بھی خبر پہنچی کہ مصر کا بادشاہ قیمتاً غلہ فروخت کر رہا ہے، سلطنت کی طرف سے غلہ فروخت کیا جا رہا ہے. کنعان میں بھی خبر پہنچی. خبر تو پہنچی جاتی ہے نا. تو کنعان میں بھی قید پڑا تھا. کنعان کیا تھا؟ کون سی جگہ تھی؟ یعقوب علیہ السلام کی بستی. تو کنعان میں بھی خبر پہنچی کہ مصر کا بادشاہ قیمتاً غلہ دے رہا ہے. ارے یعقوب علیہ السلام کو بھی خبر پہنچی کہ مصر میں بادشاہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے،
سے غلہ لے، اور بادشاہ بڑا نیک آدمی ہے، یہ پتا تو نہیں تھا میرا بیٹا ہے، یہ پتا بھی نہیں تھا۔ تو بیٹے جمع ہوئے، جاؤ بھائی تم بھی غلہ لے کے آؤ۔ ارے یعقوب علیہ السلام نے 10 بیٹوں کو غلہ لینے کے لیے بھیجا، 11ویں بنیامین کو اپنے پاس رکھا، انہوں نہیں بھیجا۔ تو اب یہاں پر اس بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب وہ 10 بھائی مصر پہنچے، یہ ربط بتایا میں نے سارا، جب وہ 10 بھائی مصر پہنچے، ارے یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے، اللہ اکبر، نظروں سے نظریں ٹکرائیں۔ ارے یوسف نے جب دیکھا، پہلی باری دیکھ کر پہچان لیا، وہی ہیں کنویں میں ڈالنے والے، وہی ہے میرے بھائی جو مجھے کنویں میں ڈال گئے تھے۔ پہچان دیا، لیکن بتایا نہیں، بھائی نہ پہچان سکے۔ اچھا، اگر یہ ذہن میں آئے کہ بھائیوں نے کیوں نہیں پہچانا اپنے بھائی کو، پہلی بات تو یہ کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے جناب، تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، شاہانہ لباس میں بیٹھے ہوئے تھے، کیسے پہچانے جا سکتے تھے؟ نمبر 2، بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ارے یوسف حسین بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ حسین تھے، جس لیے یوسف علیہ السلام اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال کے رکھتے تھے، نقاب کرتے تھے، تاکہ مصر کی عورتیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پہچان اس لیے نہیں سکے، تیسری بات کہ جس وقت انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، ان کا بچپنا تھا، تو بچپن کے بعد عمر بڑھتے 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 ابھی تقریباً 40 سال کی عمر کے تھے، کتنے نشے و فراز سے گزرنا پڑتا ہے، تو پہچاننا تو مشکل ہو جاتا ہے، داڑھی نہیں ہوتی، داڑھی بھی آ جاتی ہے، جسم رنگ پختہ ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، بچپن اور ہوتا ہے، بڑی عمر اور ہوتی ہے۔ تو ارے یوسف نے ان کو پہچان لیا کہ یہ بڑے تھے، پہلے بھی اور ابھی بھی پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معرفت ڈال دی گئی، وہی ہیں۔ اور سارے چونکہ نبی کے بیٹے تھے، سارے پہلوان قسم کے تھے، مضبوط کڑیل نوجوان تھے سارے، ارے یوسف نے پہچان لیا یہ وہی سرکار ہیں جنہوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا تھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ تو ان میں چونکہ تبدیلیاں نہیں آئی تھیں، ارے یوسف علیہ السلام میں تبدیلیاں آ گئیں، بچپن میں تھے تو یہ نہ پہچان سکے۔ ان کو تو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ وہی بادشاہ ہے، یہ بندہ وہی ہے جس کو ہم نے چند ٹکوں کے عوض قافلے والوں پر بیچ دیا تھا، وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ ایک معمولی قیمت پر جس کو ہم نے فروخت کر دیا وہ بادشاہ بن سکے گا، یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے ساتھ بڑے پیار و محبت کے ساتھ، بڑے لطف و عنایات کے ساتھ پیش ہوئے، ان سے ان کے حالات پوچھے، ہاں بھائی کیا حال ہے آپ کا، آپ لوگ کیسے ہیں، آپ آپس میں کیا لگتے ہیں، کس فیملی سے آپ کا تعلق ہے، کہاں سے آئے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کتنے دن کا سفر آپ نے طے کیا، اور کیوں آئے ہیں آپ لوگ، کہیں کوئی جاسوس تو نہیں ہے، میری سلطنت میں آ گئے میرے ملک کے حالات معلوم کرنے کے لیے، اپنا تعارف کرواؤ۔ بادشاہ کو حق ہے کہ نہیں پوچھنے کا؟ پوچھ سکتا ہے۔ کہ لگے ہم ملک شام سے آئے ہیں، ہمارا معاش بکریاں چرانا ہے، بکریاں چرا کر ہم گزارا کرتے ہیں، اور قحط سالی وہاں پر بھی ہو گئی ہے، تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ مصر کا بادشاہ قیمتاً غلہ دیتا ہے، تو ہمارے ابا جان وقت کے نبی ہیں، انہوں نے ہمیں بھی بھیجا ہے کہ جاؤ غلہ لے کر آؤ، ہم 10 کے 10 بھائی ہیں، ہم 10 کے 10 بھائی۔ یہ انہوں نے ساری حقیقت کھول دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے، بھائی ہمیں کیسے اعتماد ہو، کہیں تم جاسوس نہ ہو، میرے ملک کا حال معلوم کرنے آئے ہو؟ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، توبہ، بالکل نہیں، ہم سب ایک باپ کے بیٹے ہیں، ہمارا باپ بوڑھا ہے، یعقوب اس کا نام ہے، وہ اللہ کا نبی ہے۔ یقین اور پختہ ہو گیا ہے وہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، اچھا تم لوگ کتنے بھائی ہو؟ 10 لوگ آئے ہو، کہتے ہم سب بھائی، تو اور کتنے بھائی ہو تم؟ کہنے لگے ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی بچپن میں جنگل چلا گیا تھا، وہیں ہلاک ہو گیا تھا، اب تو دھوکہ کر گئے نا یہاں پہ۔ ہمارے باپ کو اس کے ساتھ بہت پیار تھا، ہمارے باپ کو اس کے ساتھ بڑی محبت تھی، اس مقام پر جب میں پہنچتا ہوں اس جگہ پہ، ہر یوسف پر کیا گزری ہوگی آپ خود اندازہ لگا لیجیے۔ لیکن صبر اور استقامت کا پہاڑ بنے رہے، کہا کچھ نہیں، کہتے ہمارا باپ اس کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا، بہت ہم سب میں زیادہ محبت اسی کے ساتھ تھی۔ کیا گزری ہوگی اس وقت آ رہے یوسف پہ کہ 40 سال گزر گئے، میرے ابا
اور میری جدائی کے. کیا گزری ہو گیا حضرت یوسف پہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا آپ یہاں کتنے ہو؟ انہیں ترتیب کے ساتھ پوچھ رہے ہیں نا. کہنے لگے یہاں پہ 10 ہیں. اچھا تو آپ تو کہتے ہو 12 ہیں، ایک گم ہو گیا تو 11 ہوں گے ادھر. کہنے لگے وہ 11واں گھر میں ہی ہے. اسے ابا جان نہیں آنے دیتے. اسے کیوں نہیں لائے؟ باپ نے اسے اپنے پاس روکا ہوا ہے. وہ اس کو کہیں پر بھی ہمارے ساتھ نہیں بیچتے. وہ بس اس کو دیکھ کر اس سے تسلی حاصل کرتے، کیونکہ وہ علاق شدہ جو بھائی ہے اس کا وہ سگا بھائی ہے. باقی تو آپ نے پہلے تھے نا، مائیں الگ الگ تھی سب کی، تو وہ سگا بھائی ہے، اس لیے ابا جان اس کو اپنے سے دائیں بائیں نہیں کرتے. حضرت یوسف کہنے لگے اچھا اس بات کی کوئی تصدیق ہو سکتی ہے؟ یہ میں آپ کو پورے جوڑ بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس بات کو سمجھو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کیوں کہا کہ آئندہ میں غلہ نہیں دوں گا. یہ بات سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. حضرت یوسف فرمانے لگے اچھا یہ بتاؤ اس کی کون تصدیق کرے گا کہ تم جاسوس نہیں ہو، سچ کہہ رہے ہو؟ مجھے کیا یہ کیسے آپ پر یقین ہو کہ تم لوگ سچ کہہ رہے ہو؟ مجھے تو خطرہ ہے کہیں تم جاسوس ہی نہ ہو. کہنے لگے ہم تو پردیش سے آئے ہیں، یہاں پر تو کوئی بھی ہمیں پہچانتا جانتا نہیں ہے کہ جو ہماری تصدیق کرے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے اچھا آپ کی بات مان لیں گے، آپ کی بات تصدیق کر لیں گے کہ تم واقعتاً 11 بھائی ہو جب اس بھائی کو بھی ساتھ لاؤ گے. اب آئی یہ بات. ہاں اگر اس کو ساتھ نہیں لاؤ گے پھر آئندہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا، پھر مجھے تمہارے اوپر اعتماد اور یقین نہیں ہوگا. اب جوڑ سمجھ آ گیا کہ ورنہ یہی پہلے یوسف علیہ السلام نے فوراً نہیں کہا کہ میں آئندہ تمہیں غلہ نہیں دوں گا. وہ غلہ اس لیے نہیں دوں گا، ایک ترتیب بنائی کہ کہیں تم جاسوس نہ ہو، پتہ نہیں سچ کہتے ہو پتہ نہیں جھوٹ کہتے ہو. پھر تصدیق کے لیے شرط رکھی کہ اس بھائی کو لے آنا، پھر مجھے یقین ہو جائے گا کہ ہاں تم سچ کہتے ہو، پھر آئندہ بھی تمہیں غلہ ملا کرے گا کہ تم ٹھیک کہتے ہو جھوٹے نہیں ہو. یہ جوڑ بنایا حضرت یوسف علیہ السلام نے. اللہ اکبر. تو کہنے لگے چلیں ٹھیک ہے ہم اس کو ساتھ لانے کی کوشش کریں گے، لیکن ابا جان اس کو آنے نہیں دیتے، ہم کوشش ضرور کریں گے. ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دینے کا حکم دیا اپنے ملازمین کو کہ بھائی غلہ ڈال کر دو، انہیں تیار کرو ان کے لیے ان کے اونٹوں کا بوجھ. جب غلہ تیار کیا سب اونٹوں پر رکھ دیا تو کہنے لگے ہمارا جو بھائی نہیں آیا اس کی جگہ بھی غلہ دے دیں، ایک اونٹ اور بھی دے دیں ہم. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی یہ قانون کے خلاف ہے، قانون کسی کے لیے توڑا نہیں جا سکتا. ہاں آئندہ اس بھائی کو آپ ساتھ لانا پھر اس کو بھی دے دیں گے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو میں دیکھو ناپ پورا کر رہا ہوں، اگرچہ قیمت کم ہے تمہارے پاس لیکن وزن پھر بھی میں پورا دے رہا ہوں. اور کیا تم نے دیکھا نہیں کتنی زبردست مہمان نوازی کی ہے میں نے، تمہاری عزت احترام اکرام کی ہے میں نے. تو لہذا مجھے احتمال اب بھی ہے کہ کہیں تم جاسوس نہ ہو، باوجود جاسوسی کے احتمال کے میں تمہاری میزبانی بھی کی ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی، تمہیں غلہ بھی دیا. تو لہذا آئندہ اپنے اس بھائی کو میرے پاس لانا، اسے بھی لے آنا، ایک اونٹ کا بوجھ اس کا بھی دے دیں گے، اور تمہاری ہمیں تصدیق بھی ہو جائے گی کہ تم جاسوس نہیں ہو، صحیح کہہ رہے ہو. ورنہ اگر نہ لائے آئندہ میرے پاس نہیں آنا، غلہ نہیں ملے گا، مجھے کوئی تصدیق نہیں ہوگی تمہاری کہ تم کون ہو، جاسوس ہو یا کیا ہو. اس کو ساتھ لے کے آنا. کہنے لگے ہم ضرور ابا جان سے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے اور اسے اپنے ساتھ لائیں گے، اور یہ کام ہم کر کے رہیں گے، یہ کام ہم کر کے رہیں گے. سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون. جب یہ لوگ مصر سے چل پڑے، اب دیکھیں نا قرآن پوری بات، تم قصوں کی کتاب تو نہیں نا پورا قصہ ترتیب سے نقل کرے. پھر یہ بھی بتایا یہ لوگ مصر سے چلے، پھر اتنے دنوں بعد کنعان پہنچے، پھر ابا جان سے لاگے، نہیں ایسا نہیں، صرف اشارہ دے رہے قرآن. یہ لوگ مصر سے چلے، اور یوسف علیہ السلام نے ملازمین سے کہا جو غلہ یہ لے کر آئے نا، جو غلہ لینے کے لیے جو پونجی لے کر آئے نا، یہ ان کے غلے کے اندر واپس رکھ دو، ان کی اونٹوں پر ساتھ رکھ دو، واپس لوٹا دو. شاید جب یہ گھر پہنچیں گے اس کو پہچانیں گے کہ کس قدر سخاوت بھی کی ہے، غلہ بھی دیا، رقم بھی واپس کر دی. رقم چھپائی کیوں؟ اس میں حکمتیں تھیں. واپس کیوں کی؟ کئی حکمتیں تھیں. نمبر 1، اپنے باپ اور بھائیوں کے جب حالات سنے، حالات تنگی میں مشکل میں ہیں، غریب ہیں، تو اپنے باپ اور بھائیوں سے قیمت لینا مربت کے خلاف سمجھا کہ کیسے ہو کہ میں اپنے باپ اور بھائیوں سے غلے کی قیمت لوں، فری میں دیا، اس کی قیمت واپس کر دی. نمبر 2،
یوسف کو یہ خیال ہوا کہ شاید ان کے پاس اور قیمت نہیں ہوگی تو آئندہ یہ غلہ لینے نہ آ سکیں گے، یہی پیسے ان کو واپس کر دو، جب یہ غلہ بھی مل جائے گا، یہ ختم ہوگا تو پیسے ان کے پاس موجود ہوں گے، آئندہ غلہ لینے پھر آ جائیں گے، تو تاکہ بھائی کو بھی ساتھ لیں، اس لیے یہ قیمت واپس کر دی۔ نمبر 3، اس انداز کے ساتھ پھر کیوں واپس کی؟ اس لیے واپس کی کہ اگر حضرت یوسف کہتے یہ لو بھائی اپنے پیسے واپس لے لو، میں نہیں لیتا، شاید وہ اپنی عار محسوس کرتے نہ لیتے، اس لیے غلے کے اندر ہی چپکے سے رکھ دیا، واپس رکھ دیا اس کو۔ نمبر 4، جب یہ قیمت واپس گھر جا کر دیکھیں گے کہ واپس کر دیے تو امانت داری اس بات پر ان کو آمادہ کرے گی کہ چلو واپس جانا چاہیے، کہیں غلطی سے یہ رقم واپس نہ آ گئی ہو، اس کو واپس کرنا ہے، تو واپس کرنے کے لیے دوبارہ آئیں گے تاکہ بھائی کو بھی لے کے آ جائیں۔ نمبر 5، ہر یعقوب علیہ السلام یہ رقم جب دیکھیں گے واپس ہوگی تو بیٹوں کو واپس بھیجیں گے کہ یہ رقم واپس کر کے آؤ، کیونکہ نبی فری میں اس طرح چیز نہیں لے گا، برداشت نہیں کرے گا، تو ارے یعقوب واپس بھیجیں گے ان کو، جاؤ رقم واپس لے کے آؤ، انہیں واپسی کی کوشش کریں گے، اس لیے واپس بھیج دی، تاکہ ایک ہیلا کیا نا کہ تاکہ یہ واپس آ جائیں۔ نمبر 6، ہر یعقوب علیہ السلام یہ دیکھ کر سمجھ لیں کہ مصر کا بادشاہ ہمارے ساتھ بڑا احسان کر رہا ہے، بڑی نیکی کر رہا ہے کہ غلہ بھی دیا، پیسے بھی واپس دیے، تاکہ دوبارہ وہ بھائی کو اپنے اس بیٹے کو بھیجنے میں کوئی مشکل نہ سمجھیں، بھیج دیں اس کو، اس لیے غلہ واپس کیا۔ بہرحال جب یہ قافلہ واپس کنعان پہنچا، ہر یعقوب علیہ السلام سے پہنچتے ہی انہوں نے تذکرے شروع کر دیے، مصر کا بادشاہ بڑا نیک سیرت ہے، بڑا نیک آدمی ہے، بڑا اکرام کیا، بڑا احترام کیا، بڑی ہماری مہمان نوازی کی، اور شاہی محلات کے اندر ہمیں سونے کے لیے جگہیں دی۔ ہر یعقوب علیہ السلام سن کر بڑے خوش ہوئے، دعائیں دی مصر کے بادشاہ کو دعائیں دی۔ بادشاہ کون تھا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام۔ بھائی کہنے لگے ابا جان ایک بات اور بھی ہے، بادشاہ نے آئندہ کے لیے ہم سے غلہ روک دیا ہے اور کہا ہے کہ جب تک تم آئندہ اپنے بھائی کو لے کے نہیں آؤ گے آئندہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا، تو لہذا اب بنیامین کو آپ ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہم ایک اونٹ کا غلہ اور بھی لے آئیں، ہم پوری اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ فرمایا رہنے دو بھائی، اس کے بارے میں تمہارے اوپر اعتماد نہیں کر سکتا۔ کیسے اعتبار کروں؟ یوسف کے بارے میں بھی اعتبار کیا تھا، کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ جب یوسف کو تم لے گئے تھے اس وقت بھی تو یہی کہہ رہے تھے ہم اس کی حفاظت کریں گے، اب میں تمہارے اوپر کیسے اعتماد کر سکتا ہوں؟ بہرحال اگر تم بنیامین کو لے بھی جاؤ گے تو اللہ ہی محافظ ہے، فاللہ خیر حافظا، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ مجھے اس کی ذات پر یقین ہے کہ 2 بیٹوں کی مصیبت کو اللہ جمع نہیں کرے گا۔ بہرحال باتیں ہو رہی تھیں، ارے یعقوب علیہ السلام سے بنیامین کو لے جانے کے لیے اجازت بھی مانگ رہے ہیں۔ جب غلہ کھولا گیا کہنے لگے بھائی یہ دیکھو وہ تو پونجی بھی واپس آ گئی، جو سکے ہم لے کر گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے۔ کہنے لگے ابا جان اب ہمیں اور کیا چاہیے، ہماری تو رقم بھی واپس آ گئی، چلتے ہیں ہم، بھیجیے بنیامین کو ہمارے ساتھ، ہم اور غلہ لے کے آتے ہیں۔ بادشاہ کی شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم چھوٹے بھائی کو ساتھ لے جائیں، اس کی بات مانیں، آپ اجازت دیں کہ ہم دوبارہ جائیں، اس طرح مزید غلہ بھی لائیں گے اور بھائی کی پوری حفاظت بھی کریں گے۔ ارے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم قسم کھا کر مضبوط عہد و پیمان نہ کرو کہ تم ضرور اس کو میرے پاس لاؤ گے۔ ہاں اگر دشمن نے تم کو گھیر لیا، سب چلے گئے تو چلے گئے، مسئلہ الگ ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ تم سارے واپس ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت واپس آ جاؤ اور میرے اس بیٹے کو گم کراؤ، یہ نہیں مانوں گا۔ سب نے قسم کھائی، پختہ عہد کیا کہ ضرور ہم واپس لائیں گے۔ ابھی کچھ سمجھ گئے تھے ویسے تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اللہ اس پر نگہبان ہے
اور بنیامین کو بیچنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے. فرمایا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اللہ اس پر نگہبان، اللہ علی ما نقول وکیل. یعقوب علیہ السلام بنیامین کو بیچنے پر راضی ہو گئے. اب بنیامین کو ساتھ لے کر گئے. اب دوسرا سفر ہے مصر کا، وہ اگلا مرحلہ دوسرے سفر کا انشاءاللہ کل کے سبق میں آئے گا. ابھی یہاں پر کچھ فوائد سمجھ لیجئے. ایک تو یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ افسر کو تفتیش کا حق ہے، اس لیے تفتیش کی کہ تم کون لوگ. نمبر 2 مہمان نوازی کی، کیونکہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو مہمان نوازی کرنا یہ حق ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے اس کو چاہیے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. باقی یہ پونجی کیا تھی مختلف اقوال ہے اس میں. اسی زمانے کا سکہ تھا، دراہم تھے، دنانیر تھے، کیا تھا، بہرحال مختلف باتیں. یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کوئی رقم وغیرہ اگر کسی کے ہاتھ لگ جائے اور سمجھنا ہے کہ کس کی ہے، کیا ہے، مالک کون ہے، اس کو لوٹا دینی چاہیے. یا آپ کو کوئی چیز ملی ہے اس کے مالک کا پتہ نہ چل سکا، اس رقم کو کیا کیا جائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے باندی خریدنے. باندی خریدی، قیمت طے ہوئی. اس نے کہا جی میں نے آپ کو دے دی. ان کا میں نے قبول کر لی. ایجاب قبول ہو گیا، باندی خرید لی. تو پیسے نکالنے لگے تھیلی سے، رش اتنا تھا کہ ایک دکا آیا، دائیں بائیں ہو گئے سب. جس بندے سے باندی خریدی تھی وہ کیا ہو گیا، گم ہو گیا، کوئی پتہ نہ چلا. بڑا تلاش کیا، بڑا ڈھونڈا، اعلانات تک کروائے کہ بھائی میں نے ابھی باندی خریدی ہے، اس کا مالک کون ہے، پیسے لے لیں مجھ سے. بڑے اعلانات کروائے، بندہ نہ ملا. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا کیا، وہ رقم اس کی طرف سے صدقہ کر دی اور کہا یا اللہ یہ صدقہ اس کی طرف سے قبول فرما لے، میں اس کی طرف سے کر. تو یہی مسئلہ وہاں سے چل پڑا اور اصول بن گیا کہ اگر کوئی آدمی کسی کی چیز لے لے اور پیسے اس کے رہ جائیں، نہ دے سکے، اور مالک کا پتہ نہ ہو کہ کون ہے، تو مالک معلوم ہو تو رقم لوٹائی جائے گی، اس کو دی جائے گی. اگر مالک معلوم نہ ہو اس کی طرف سے اس کو صدقہ کر دیا جائے گا. اسی طرح آپ کو گم پڑی کوئی چیز مل گئی راستے میں تو اطلاع کریں. کوئی قیمتی چیز ہے، بھاری چیز ہے، قیمتی چیز ہے، مہنگی چیز ہے، تو کئی سال بھی اس کو رکھ کے اعلانات کیے جا سکتے ہیں کہ بھائی اس طرح کی چیز ملی ہے، علامات بتا کر جس کی وہ لے لے. اخبارات میں لگائی جائیں، لکھ کر لگوا دیا جائے، آج کل سوشل میڈیا پر دے دیا جائے. اگر مالک مل جاتا ہے وہ چیز اس کو واپس کرنی ہوگی، اور اگر مالک نہیں ملتا پھر مالک کی طرف سے وہ چیز کیا کر دینی ہے، صدقہ کر دینی ہے. اب بالفرض سال آپ نے انتظار کیا، کسی کا موبائل ملا تھا، بڑا انتظار کیا، کوئی مالک نہ ملا، نمبر بھی آپ نے ٹرائی کیے، کچھ پتہ نہ چلا مالک کا. کافی آپ نے انتظار کیا، اب آپ نا امید ہوگا کہ مالک اب نہیں آئے گا. اب آپ نے موبائل اٹھا کر کسی غریب یتیم کو دے دیا. یہ صدقہ اس پر کرنا ہے جس پر زکوٰۃ لگتی ہے، اور یہ اس کی طرف سے ہو جائے گا. اگر آپ نے صدقہ کر دیا، کرنے کے بعد مالک آ نکلا کہ بھائی وہ چیز میری تھی، دے مجھے. اب تو اگر وہ راضی ہو جائے کہ آپ کی طرف سے صدقہ کر دیا، میں نے بڑا انتظار کیا، آپ نہیں آئے، اب میں نے آپ کی طرف سے صدقہ کر دیا، آپ کو ثواب ملے گا، راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے. وہ کہے نہیں مجھے میری چیز ہی دو. اب اس کو پیسے دینے پڑیں گے، صدقہ آپ کی طرف سے ہو جائے گا. وہ صدقہ آپ کی طرف سے ہو گیا، اس کو قیمت دے. ہاں اگر چیز کوئی معمولی ہے تو معمولی درجے کی چیز کو رکھنا اور اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو فوراً ہی صدقہ. مثلا آپ جا رہے تھے سڑک پہ، آپ کو 5 روپے کا سکہ ملا، آپ نے محلے کی مسجد میں امام صاحب سے کہیں بھائی اعلان کر دیں مجھے 5 روپے ملیں، کس کے آگے لے جائیں. تو ایسا نہیں ہوگا. معمولی چیز ہے تو اس کے لیے اعلانات وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت، اسی وقت صدقہ کر دیں. یا چیز ایسی ہے خراب ہونے والی ہے، ضائع ہونے والی ہے، اسی وقت اس کو صدقہ کر دیں. مدرسے کے گلے میں ڈال دیں، غریب یتیم مسکین کو دے دیں. مسجد کو نہیں دے سکتے، یہ چیز مسجد میں نہیں لگے گی. تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ چیز اصل مالک تک پہنچائیں گے. مالک نہیں ملے گا تو پھر اس کی طرف سے اس کو صدقہ کیا جائے گا، خود نہیں استعمال کر سکتے. ہاں جس کو یہ چیز ملی ہے اسی نیت سے اٹھائیے کہ مالک تک پہنچاؤں گا، لیکن ابھی مالک نہ ملا، مالک ابھی نہ ملا، کوئی آثار نہیں مالک ملنے کے. اب اگر یہ بندہ خود غریب ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، خود بھی استعمال کر سکتے. چلیں بس.